بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب ایک بار پھر سے شہ سرخیوں میں آ گئے، ایک بار پھر سے ان کے حوالے سے کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے، لیکن پولیٹیکلی یا سیاسی منظر نامے میں ان کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ ویسے بات اس حوالے سے بھی ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا، عمران خان صاحب کو کافی زیادہ برا بھلا کہہ رہے تھے، پھر بہت ساری باتیں وہ سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسی کرتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پر اکثر لوگ ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہی رہتے ہیں، شہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ لیکن اب جو خبر نکل کر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو انہوں نے تہلکہ مچایا تھا، جو انہوں نے ہنگامہ مچایا تھا، اور واقعی میں جب ان کی تیسری شادی ہوئی تھی تو ان کی تیسری بیگم اور ان کی تیسری شادی کو لے کے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ، ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اب ایک اور طوفان اور ایک اور ہنگامہ آپ کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب تیسری بیگم سے بھی ان کے معاملات کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، سورسز ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اس بات کی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب جو ان کی تیسری بیگم ہے ان کی جانب سے بھی، دانیہ شاہ کی جانب سے بھی علیحدگی کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، یا پھر وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، اس طرح کی خبریں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ نکلا کہاں سے ہے، کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ دلچسپ خبر ہے، آخر تک ضرور آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب 10 فروری کی بات ہے، 10 فروری کی صبح ایک دھماکہ ہوا سوشل میڈیا پر، اور وہ دھماکہ یہ ہوا کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی تیسری شادی کا اعلان کر دیا۔ یہ تیسری شادی 10 فیب سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ 9 فیب کو ان کی جو دوسری بیگم ہے طوبہ انور، ان کی جانب سے خلا کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب سے خلا لے لی ہے اور معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب سے خلا لے لی۔ اچھا، یہ شادی جو تیسری شادی عامر لیاقت حسین صاحب کی ہوئی تھی، یہ 10 فیب سے پہلی کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس ان کے نکاح کی ویڈیو آ چکی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک انہوں نے خود اناؤنس نہیں کیا تو میں نے بھی اس چیز کو لگانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جناب 10 فیب کو انہوں نے اپنی دوسری بیگم کی خبر کو زائل کرنے کے لیے، اس کا امپیکٹ کم کرنے کے لیے، اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شادی کا اعلان کر دیا۔ لیکن شادی تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی آپ نے کر لی ہو، لیکن شادی جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے دانیہ شاہ سے کی، اور یہ جناب ان سے کافی زیادہ عمر میں، آدھی عمر سے چھوٹی ان یہ خاتون ہے، خاتون ہی کہوں گا میں، لڑکی ہیں جناب، 18 سال کی دوشیزہ سے، 18 سال کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی۔ اب جب ان کی تصاویر نکل کر سامنے آئی تو ایک ہنگامہ، ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا، اور عامر لیاقت حسین صاحب کا تصویروں اور ویڈیوز کے حوالے سے ماضی بھی کچھ ایسا رہا ہے کہ لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہانیہ نے کچھ تصاویر شیئر کی تھیں، ویڈیوز شیئر کی تھیں، جو معاملات تھے سب آپ کے سامنے۔ اب جناب ہوا یہ کہ جب یہ 10 فیب کو شادی کی خبر نکل کر سامنے آئی تو عامر لیاقت حسین صاحب نے مختلف چینلز کا رخ کیا، یوٹیوبرز کا رخ کیا، اور بہت ساری جگہوں پر ایسے جا کے اپنے اور دانیہ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دیا، اور انٹرویو ان کے بڑے زبردست چلے بھی۔ جنہوں نے بھی ان کے انٹرویوز کے، ان کے ویوز بڑے زبردست آئے، کیونکہ مارکیٹ ان کی اچھی خاصی بن چکی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جناب ایک ایسی خبر نکلی ہے، میں نام کوٹ نہیں کروں گا، لیکن ذرائع کے والے سے بات بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں جا کے عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ، تیسری بیگم کے ساتھ انٹرویوز دیے تھے، بات کی تھی، وہاں دانیہ نے فون کر کے یہ بات بولی ہے جناب کہ میں بڑے مشکل حالات میں ہوں، میں بہت پریشانی کے حالات میں ہوں، عامر لیاقت حسین صاحب سے میری بن نہیں رہی ہے، مجھے عامر لیاقت حسین۔ اچھا، دانیہ نے بہت زیادہ باتیں کی تھی اپنے انٹرویو میں، اور انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ جناب میں تو بچپن سے عامر لیاقت حسین صاحب کو دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں، اور جب میں رویا کرتی تھی تو میری والدہ عامر لیاقت حسین صاحب کا کوئی شو لگا کے دیتی تھی، تو پھر میرا موڈ اچھا ہو جاتا تھا، میں خوشگوار موڈ میں آ جاتی تھی۔ یہ تمام باتیں انہوں نے کی تھی۔ اور عامر لیاقت حسین صاحب کی طبیعت کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، شادی کرنے سے پہلے سب کو اندازہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اکثر لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ شادی زیادہ عرصے لمبے عرصے چلنی ہے نہیں، زیادہ لمبے عرصے اس نے گزارنی ہے نہیں، کیونکہ ایک تو ایج ڈفرینس کافی زیادہ ہے، پرسنالٹی ڈفرینس کافی زیادہ ہے، پھر یہ زبردستی کی شادی سمجھی جا رہی تھی۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے شادی تو کر لی تھی، لیکن جب ان کی ویڈیو نکل کر سامنے آئی تھی، جو میرے پاس بھی تھی، نکاح پڑھایا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ گانا گا رہے تھے، تو اکثر لوگ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ عامر لیاقت حسین صاحب جناب فل مزے کی حالت میں، نشے کی حالت میں۔ اب وہ ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ عالم جانتا ہے، مطلب میں نہیں جانتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہوا یہ جناب، عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ عامر لیاقت حسین صاحب نشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ان کی تیسری بیگم کہہ رہی ہے۔
دانیہ شاہ اکثر لوگوں کو یہ فون کر کے کہتی ہیں کہ وہ نشہ کرتے رہتے ہیں, پھر ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, ان کو بند رکھتے ہیں, کئی دن تک وہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں, اور ان کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ ان کو آج موقع ملے اور وہ عامر لیاقت حسین صاحب کو چھوڑ دیں. یہ باتیں ان لوگوں نے مجھے بتائی ہیں جن لوگوں کی جانب سے جو کال کی گئی تھی, عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم جن کو کال کی تھی, ان کی جانب سے باتیں مجھے بتائی گئی. اب یہ کہا گیا, اچھا اب اس کی ایک تردید بھی نکل کر سامنے. جیو پر میں کل دیکھ رہا تھا, جیو کی ویب سائٹ پر ایک خبر لگی ہوئی تھی اور عامر لیاقت حسین صاحب نے اس کو کہا تھا بکواس ہے, ایک خبر جس پہ ایک تھمبنیل بنایا گیا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی ان کی تیسری بیگم کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے. اس پر انہوں نے بکواس لکھا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا, آپ کو بالکل یاد ہوگا جناب, طوبہ انور کے ساتھ جب ان کے معاملات خراب ہوئے تھے تب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, کچھ اچھی فرینڈز ہیں وہ بھی ان سے رابطے میں رہتی ہیں, وہ برا مان گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یار ایسی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. طوبہ انور کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی انہوں نے لگا دی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بلی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی تھی, تو عامر لیاقت حسین صاحب نے ایک ویڈیو اس کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لگا دی تھی. لیکن اس وقت تک یقین جانیے معاملات طوبہ انور اور عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے بالکل خراب ہو گئے تھے, اور عامر لیاقت حسین صاحب اس بات پر مہر ثبت نہیں کرتے تھے, وہ اس بات کی کنفرمیشن نہیں دیتے تھے, اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے, اور اینڈ ٹائم تک یہ کہتے تھے کہ جناب ان کے اور طوبہ انور کے درمیان میں معاملات کچھ خراب نہیں. اب یہ کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی, لیکن طوبہ انور وہ خاتون تھیں, پہلی خاتون جنہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا سوشل میڈیا پر آ کے کہ معاملات اب ختم ہو گئے ہیں, میں نے ان کے ساتھ خلا لے لیا. اب یہ خلا کا جو چیپٹر تھا عامر لیاقت حسین صاحب کا, یہ بھی ایک نیا چیپٹر کھول گیا تھا, کیونکہ جناب عامر لیاقت حسین صاحب نے جب اپنی تیسری بیگم کے ساتھ نئی شادی کے بعد انہوں نے جب مختلف انٹرویوز دیے تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی میں نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے خلا کے پیپرز پہ سگنیچر کیے ہیں, اور جب میں نے نہیں کیے ہیں سگنیچر تو طوبہ انور تو میری بیوی ہیں, وہ کیسے شادی کر سکتی ہیں, وہ شادی کر ہی نہیں سکتی, شریعت پہ طور پر وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں, زنا کرنا چاہے کر سکتی ہیں لیکن شادی یہ نہیں ہوگی. انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ چاہے کچھ بھی کریں آپ لیکن زنا نہیں کیجیے گا, یہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات بولی تھی عامر لیاقت حسین صاحب نے طوبہ انور کے حوالے سے. لیکن پھر طوبہ انور نے کہا تھا کہ وہ شاید غالباً وہ فتویٰ لے کر آئی تھیں, کچھ بات انہوں نے کی تھی کہ جناب اگر کورٹ اس بات کو کہہ دیتی ہے کہ آپ دونوں علیحدگی کے حوالے سے مطلب اپنا ورڈکٹ دے دیتی ہے تو آپ علیحدگی ہو جاتی ہے, آپ کے ابدر کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے. اب وہ معاملہ بھی دب گیا. اب یہ تیسری بیگم کا معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی اس فراق میں ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی عامر لیاقت حسین صاحب سے جان چھوٹ جائے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.